بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پرستان کی شہزادی کا پارٹ 2 پڑھا تھا، جس میں سیدانی بھی پرستان کی مختلف چیزوں، درختوں، پھولوں، پھلوں، وہاں کی بارادری، پریزادوں، پریوں، الغرض ایک ایک شخص اور ایک ایک چیز کے احوال بیان کر رہی تھی، جو کہ مصنف اشرف صبوحی کی تصویر کشی کا ایک عمدہ نمونہ ہے، کیونکہ ان کو دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت تھی۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی، مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی سیر ہے؟ اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ گھبراہٹ، پریشانی۔ گھبراہٹ کا معنی ہے پریشانی، اور مزاج، طبیعت۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہی۔ کسر، کمی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور دوسرے درباری سروقت کھڑے ہو گئے اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ سروقت، سرو کی طرح سیدھے۔ سروقت، سرو کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے، یعنی احترام سے سیدھے کھڑے ہو گئے، سارے سیدانی بھی کا احترام کرنے کے لیے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان، اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم ہم کو گناہگار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا، سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی کہ میرے اوسان جاتے رہے۔ سنسان، ویران، ڈراؤنی، خوفناک، اوسان جاتے رہے، ہوش نہ رہنا۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم، بکر گدھا موا بڑا شریر ہے۔ بکر گدھا، بکرے اور گدھے کا امتزاج۔ بکر گدھا، بکرے اور گدھے کا امتزاج، شریر، شرارتی۔ اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور بولا بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ ہول اٹھنے لگے، ہول اٹھنا، گھبرا جانا۔ پیٹ میں ہول اٹھنے لگے یعنی وہ گھبرا گئیں۔ کہتی ہیں کہ جب مجھے بکر گدھے کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر میرے دل میں یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ نقلی نہ ہوں۔ ہول اٹھنا، گھبرا جانا، بلا بلا کر، گھبراہٹ میں گھبرا کر دیکھنا، چاروں طرف میں گھبرا کر دیکھنے لگی۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئیں کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا ہے۔
वो मुस्कुरा कर बोली, शुबा शक। सैयदानी भी डरो नहीं, हमारी सबकी शक्लें असली हैं, बल्कि परीजादों की सारी ऐसी ही खूबसूरत शक्लें हैं जैसी तुम देख रही हो। परीजादों की, परीजाद परियों की औलाद। मेरी लड़की सुहेल परी ने जिसका जिक्र किया वो जिन है, और जिन अलबत्ता वज़ा वज़ा की शक्लों के होते हैं, वज़ा वज़ा की, तरह तरह की। खातिर जमा रखो, तुम्हारे सामने कोई जिन या दियो बुरी सूरत बनाकर नहीं आएगा। खातिर जमा रखो, तसल्ली रखो। इतने में खानों के ख्वान उतरने लगे। ख्वान थाल, ख्वान उतरने लगे, थाल उतरने लगे। खासा चुना गया। खाना क्या था? अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। एक एक बालिश्त के पौधे फलों फूलों से लदे हुए सामने थे। खुशबू की लपटें आ रही थीं, मगर मैं खाती क्या? खासा चुना गया। खासा कहते हैं खास लोगों का खाना। खासा, खास लोगों का खाना लगाया गया। खासा चुना गया, खास लोगों का खाना लगाया गया। करिश्मा, मोजज़ा। बालिश्त, एक हथेली के बराबर। मगर मैं खाती क्या? ना किसी किस्म का सालन और ना ही रोटी थी, ना पुलाव था, ना जर्दा। हक्का बक्का एक एक का मुंह देख रही थी। हक्का बक्का हैरान होकर हर एक का मुंह देख रही थी। कि बादशाह बेगम मुस्कुराकर बोली, सैयदानी भी देखती क्या हो, खाती क्यों नहीं? ये परिस्तान का खाना है, तुम मेहमान हो, हाथ बढ़ाओ तो और भी खाएं। मैंने कहा, सरकार कोई खाने की चीज़ हो तो खाऊं, ये तो नगूड़े नगूड़े मनहूस। ये तो नगूड़े दरख्त हैं। क्या हैं? ये तो नगूड़े दरख्त हैं, और इनमें जो फल फूल लगे हैं वो भी अल्लाह मारे सचमुच के नहीं दिखाई देते। शहजादी अल्हड़ ने मेरे इस कहने पर एक फरमाइशी कहका लगाया और कहने लगी, सैयदानी भी जैसा सुना था कि आदमजाद बड़ा बोला होता है, तुम्हें वैसा ही पाया। तुम बिस्मिल्लाह करके कोई फल तोड़ो और खाओ, तो जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मज़ा आएगा। अल्हड़ शोह। क्या मायने है अल्हड़ का? शोह। आदमजाद, आदम की औलाद। आदमजाद, आदम की औलाद यानी इंसान। भोला, मासूम। शहजादी शोख शहजादी जो है वो कहती है, ज़ोर से उसने कहका लगाया और कहती है कि पहले हमने सिर्फ सुना था कि जो इंसान हैं वो बहुत सीधे साधे होते हैं, मासूम होते हैं, भोले होते हैं, लेकिन अब आपको देख के ये अंदाज़ा हो गया कि वाकई ऐसा ही होता है। तुम बिस्मिल्लाह करके कोई फल तोड़ो और खाओ, तो जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मज़ा आएगा। बेगम यकीन मानो, एक जर्द जर्द जो फल तोड़कर मैंने मुंह में रखा, क्या कहूँ, दिल्ली में तो किसी ने ऐसे जायके का बोनट पुलाव खाया ना होगा। मीर साहब की बीवी बोनट पुलाव जो घर में छोड़कर गई थी वही पहले याद आया। बड़ी लड़की, कले में तो आप पहुंच जाया करती हैं, क्या वहाँ भी कभी ऐसे मज़े का पुलाव नहीं खाया? सैयदानी, हुसैनी बादशाह के ख़ास रिकाबदार के हाथ के बड़े बड़े तारीफ़ी खाने 20 मरतबा खाए होंगे, मगर बीवी वो बूबास, वो आबो नमक ही कुछ और था। रिकाबदार, आला किस्म के बावर्ची। रिकाबदार, आला किस्म के बावर्ची। 20 मरतबा, कई मरतबा। बूबास, बूबास खुशबू। आबो नमक यानी इससे मुराद है जायका।
ہاں تو بہن بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبے کی بات تھی کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں۔ اچنبے کی بات، حیرانی کی بات، اچنبے کی حیرانی کی بات۔ ایسی ایسی نفیس ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ نفیس، عمدہ، نوالے، لقمے میں، ہر نوالے میں، ہر لقمے میں۔ وہ کہتی ہے کہ اس قسم کی اچھی خوشبو تھی ان کھانوں کی اور اتنا اچھا ذائقہ تھا ان کا کہ ہر لقمے سے روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب کا کہ باہر سے پانی جھم جھم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ یاقوت کہتے ہیں سرخ رنگ کا قیمتی پتھر، جھم جھم کرتا چمکتا ہوا، اس میں سے پانی چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یاقوت نہایت قیمتی پتھر، سرخ رنگ کا نہایت قیمتی پتھر، جھم جھم کرنا، چمکنا، چمکدار دکھائی دیتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے۔ اللہ اللہ، پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا۔ نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہونٹ بھینچنا، ہونٹ دبانا، کہتی ہے کہ میں نے گلاس اس قدر خوبصورت تھے اور یاقوت کے بنے ہوئے تھے کہ ان کے اندر پانی جو تھا وہ دھمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس ڈر سے اپنے ہونٹوں کو زور سے نہ دبایا، ہونٹ نہ بھینچے، ہونٹوں کو زور سے نہ دبایا کہ کہیں اس کا کنارہ ٹوٹ کر میرے منہ میں چبھ نہ جائے۔ اور انتہائی صاف شفاف پانی تھا، معطر، خوشبو میں بسا ہوا، معطر خوشبو میں بسا ہوا۔ ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطردان میں رکھی ہوئی گلوری کلے میں آ گئی۔ عطردان، خوشبودان، عطردان، خوشبودان، گلوری کلے میں آ گئی۔ گلوری بنا ہوا پان کلے میں، گال میں آ گئی۔ کلے میں آنا، گال میں آنا۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی لال قلعے میں، تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا۔ مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی۔ سر دھننا، تعریف کرنا۔ مشک و عنبر پڑے ہوئے تھے، کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں۔ مشک و عنبر، مشک کہتے ہیں کستوری کو، مشک کستوری اور عنبر خوشبو کو کہتے ہیں۔ کتھا کہتے ہیں کسی درخت کی چھال کو ابال کر اس کا عرق نکال کر اس کو جمایا جاتا ہے، جو کہ پان بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب بہن بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ توشہ خانہ سامان رکھنے کا کمرہ، توشہ خانہ سامان رکھنے کا کمرہ۔ کشتیوں پر کشتیاں تھان پہ تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔
बड़ी बड़ी रानियों शहजादियों के जोड़े देखे हैं। नूरबाई की पिशवास भी देखी है जिसमें शेरों जवाहरात टिके हुए थे, लेकिन उन कपड़ों से क्या निस्बत? कुजा दुनिया के कपड़े, कुजा परिस्तान के। सैयदानी भी बयान करती हैं कि मैंने बड़े बड़े मशहूर लोगों के बड़े बड़े कीमती लिबास देखे हैं। नूरबाई की पिशवास, पिशवास कहते हैं लंबी पोशाक को, पिशवास लंबी पोशाक। जवाहरात कीमती मोती, जवाहरात कीमती मोती क्या निस्बत? निस्बत का मायने है ताल्लुक। कुजा दुनिया के कपड़े, कुजा कहाँ, कहाँ दुनिया के कपड़े और कहाँ परिस्तान के कपड़े। आँख नहीं ठहरती थी, रेशम और सोने के तारों से बुनी हुई आबे रवां, आबे रवां ये भी कपड़े का नाम है, आबे रवां कपड़े का नाम। मोतियों से लेसी हुई गुलशन, ये भी एक कीमती कपड़े का नाम है। ऐसा ही कम ख्वाब और ज़रबफ्त के दीदना शुनीद। कम ख्वाब भी कीमती रेशमी कपड़े को कहते हैं, और ज़रबफ्त का मायने है, ज़र कहते हैं सोने को, ज़रबफ्त ऐसा कपड़ा जिस पर सोने और चांदी के तारों का काम हुआ हो। ज़रबफ्त ऐसा कपड़ा कि जिस पर सोने और चांदी के तारों का काम हुआ हो। के दीदना शुनीद, दीद देखना, शुनीद सुनना, यानी दीदना शुनीद यानी ऐसे ऐसे नादिर और नायाब किस्म के कपड़े थे कि ना कभी देखा था और ना सुना था। दीद ना देखना, ना शुनीद और ना सुना था। गोटा वो कि दुनिया देखे और अश अश करे, अश अश करे वाह वाह करे। रंग बिरंग के जवाहरात की कड़ियाँ थीं, रंग बिरंग के जवाहरात की लड़ियाँ थीं। जब सामान आ गया तो बादशाह बेगम बोली, लो बी सैयदानी, अब तुम अपना हुनर दिखाओ। इसी के साथ हमारा आज का सबक इख्तिताम पजीर होता है। इसी सबक के पार्ट 4 के साथ इंशाअल्लाह कल हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।